Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، اور پھر اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہ جتنی اوپر لسٹ بیان ہوئی ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اوپر دی گئی لسٹ میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے؟ نہ کوئی پیدا کرنے والا، نہ کوئی رزق دینے والا، نہ کوئی دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، نہ کوئی موت دینے کی صلاحیت رکھنے والا، کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اللہ بڑا پاک اور بڑا بلند و برتر ہے اس سے جو جنہیں یہ شریک بنا رہے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ اللہ نہ کرے جب کہیں کسی ملک پر، کسی علاقے پر کوئی آفت آتی ہے کسی بھی قسم کی، تو ایک نیچرل بات ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اس آفت کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ سیلاب آ گیا، اب اس سیلاب کی وجہ تلاش ہو رہی ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کالم نگار اس پہ کالم رکھیں گے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹاک شو منعقد کیا جائے گا اور چند جو ہے نا وہ بڑے نام نہاد قسم کے دانشور بٹھائے جائیں گے اور ان میں کچھ سائنسدان لوگ بھی شامل ہوں گے، اور پھر وہ اینکر پرسن باری باری سب سے پوچھے گا کہ یہ سیلاب آیا ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا وجہ بتائی جائے گی؟ بھائی اصل میں ہم نے مسئلہ یہ ہوا، یعنی سیاسی سا شو بن گیا اور ایک آدمی نے کہا جی دیکھیں فلاں کی حکومت تھی، ہم تو نئے نئے آئے ہیں، فلاں کی حکومت تھی انہوں نے ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے کہا نہیں ہم سے پہلے والوں نے بھی نہیں بنائے، اچھا جی 70 سالوں میں کسی نے ڈیم نہیں بنائے، اس وجہ سے سیلاب آ گیا، یہ وجہ ہے۔ زلزلہ آ گیا، جی بھائی کیا وجہ ہو سکتی ہے جی زلزلہ آنے کی؟ ذرا اس پہ آپ اپنے اظہار خیال فرمائیں، آپ اس پہ اپنے سنہری افکار سے ہمیں نوازیں۔ زلزلہ آیا، یہ کیوں زلزلہ آ سکتا ہے؟ بھائی وہ اصل میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ زمین کے نیچے فلاں پوائنٹ کے اوپر وہ اتنے کلومیٹر، اتنے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر نیچے وہ ایک کوئی پلیٹ تھی زمین کی، وہ پلیٹ اپنی جگہ سے ذرا سی کانپی اور اس کی وجہ سے ساری اس حصے میں، اس علاقے میں زلزلہ آ گیا۔ یہ زلزلہ آنے کی وجہ ہے۔ یہ وجوہات پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور جب ہم وجوہات پہ ڈسکس کرتے ہیں تو انہی جو ہمیں وجہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اسی کی تلافی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوا، یعنی جاپان والوں کو معلوم ہوا کہ وہ زمین کے اتنے ہزار کلومیٹر نیچے کو پلیٹ ہے جو ہلتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے، اور یہ کنٹینیوس زلزلے جاپان میں آ رہے ہیں، تو اچھا ہم اس ہزاروں کلومیٹر نیچے جا کے اس پلیٹ کو تو پکڑ نہیں سکتے، اسے تو سٹیبل نہیں کر سکتے، تو پھر ایسا کرتے ہیں اپنے گھروں کو سٹیبل کر لیتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کی بنیادوں میں سپرنگ سسٹم انسٹال کرنا شروع کر دیا انہوں نے، تاکہ گھر جو ہے وہ زلزلے میں بھی اپنی جگہ پر وہیں پہ وہ شاکس لگا دیے انہوں نے، اور وہ وہیں پہ جو ہے نا وہ ہل کے سٹیبل ہو جائے۔ یعنی جو ہم وجہ سمجھتے ہیں نا، پھر اسی وجہ کی تدارک کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں وجہ سمجھ ہی وہ آئی ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہو، تو لہٰذا اگر سیلاب آ گیا تو ہم نے اس کی وجہ بنا لی کہ ڈیم نہیں بنے، اور اگر زلزلہ آ گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین کے نیچے پلیٹیں ہل گئیں۔ یا کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ جو زمین کے نیچے ہزاروں کلومیٹر ایک پلیٹ ہلتی ہے، اس کو ہلانے والا کون ہے؟ کوئی ہے نا اس کو ہلانے والا؟ بٹ اور اگر کوئی اسے ہلانے والا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے اس نے اس پلیٹ کو کیوں ہلایا، کیا وجہ بنی، اور وجہ اس سے پوچھ کر اس وجہ کا تدارک کر لینا چاہیے، تاکہ آئندہ وہ پلیٹوں کو نہ ہلائے، آئندہ زلزلے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگو، جب تم بغاوت کرنے لگو، جب تم لوگوں کو ناحق قتل کرنے لگو، زمین پہ ان کا خون بہانے لگو، جب سود عام ہو جائے، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب فحاشی سستی ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب اس قوم پہ آنے والا ہے۔ یہ تو
یعنی عاد و سمود کے واقعات ہم پہلے پڑھتے رہے نا کہ اللہ کا عذاب آتا تھا، پوری پوری قوم تباہ و برباد، ایک بندہ نہیں بچتا تھا، کوئی بھی نہیں، سب ختم، کنڈرات بن گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ بچے وہ جن کو اللہ نے بچانا چاہا، جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو اللہ نے وہاں سے نکالا اور لے گئے۔ تو بہرحال یہ کہ باقی سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہاں یہ نہیں ہو رہا، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ زلزلہ آیا، اور زلزلہ کئی شہروں میں آیا، اور اس میں سے جو ہے نا وہ چند ایک ایسے تھے جو متاثر ہوئے، چند گھر گر گئے، اور چند کو ایسے ایک گاؤں یا کچھ علاقے تھے جو متاثر ہو گئے۔ سیلاب آیا تو سارے شہروں کو تو ملیا میٹ نہیں کیا اس نے، چند گاؤں ایسے تھے جو زیر آب آ گئے اور ان کا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو یہ سب پر لاگو نہیں ہو رہا، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ عذاب ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی کسی اللہ کے بندے کو کوئی توفیق اللہ دے دے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو بتانے والا ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے توبہ کر لو، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کیسی غیر سائنٹیفک قسم کی بات کر رہا ہے۔ بھئی ایک سائنٹیفک ریزن ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ہم کیوں یہ ابھی مطلب سائنس کے اگینسٹ کیوں ہم اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ تو مولویوں نے ایسے لوگوں کو عذاب کہہ کے ڈرایا ہوا ہے۔ یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے کہ بھئی وہ زمین کی پلیٹس ہلی ہیں، اس کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے، تو یہ ایسے عذاب آ گیا اور یہ آ گیا وہ گیا، اس طرح کی باتیں کر۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو سائنس کے اوپر جو انحصار ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب کیلنڈر تیار ہو رہے ہیں، اور یہ کہ اب 5 سال پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ روزہ کب ہوگا اور عید کب ہوگی، تو کیلنڈر کے اعتبار سے سارا کچھ ہوگا۔ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ رویت دیکھنے کی اور چاند کو دیکھنے کی، ہمیں 5 سال پہلے پتا ہے کہ بھائی روزہ کب آئے گا اور عید کب آئے گی، اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہمارے۔ تو ہم اصل میں کبھی یہ سوچیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، وہ درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو کہیں سوچیں، نہیں ہے تو بڑی بہرحال سخت بات، لیکن کبھی سوچیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سائنس کے بندے تو نہیں بنتے جا رہے؟ ہم نے ہر شے کو سائنس کی بنیاد پر ڈیفائن کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے سمجھا کہ پیورلی یہ سائنٹیفک ریزنز اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اب ذرا سنیں، وہ زمین کے ہزاروں کلومیٹر نیچے پلیٹوں کو ہلانے والا کہہ رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی ایک فساد برپا ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پلیٹیں کیوں ہل رہی ہیں، وہ خودکش دھماکے کیوں ہو رہے ہیں، وہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں، وہ پانی کی کمی کیوں ہو رہی ہے، وہ سطح زمین سے پانی نیچے کی طرف کیوں جاتا جا رہا ہے، وہ قحط سالی کیوں ہو رہی ہے، وہ اکانومی خراب کیوں ہو رہی ہے۔ ادھر اللہ سے پوچھو، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ تم نے سود کو رواج دیا، تمہاری اکانومی برباد کر دی، اللہ نے برباد کر دی۔ جو لوگ اس ملک میں نام لیتے تھے کہ اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے، ان کا خون بہایا گیا اس زمین کے اوپر، کیا ہوا؟ اللہ نے قتل و غارت کو اس قوم پہ مسلط کر دیا۔ یہ ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی سائنٹیفک ریزنز ڈھونڈیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری کون سی بدعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے زمین میں یہ فساد برپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے یہ عذاب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ کیونکہ اگر اللہ سے ہماری صلح ہوتی اور اللہ سے ہماری دوستی ہوتی اور اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہوتا تو یہ نہ ہوتا کم از کم جو ہو رہا ہے۔ ہاں، تو ایک عورت تھی، ابھی آگے جا کے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اس کا شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے، اس کے شوہر نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہے، اب وہ زہار ہو گیا اور عرب کے یعنی دستور کے مطابق طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ اب وہ عورت آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا معاملہ، طلاق ہوئی ہے؟ ان کا طلاق ہو گئی، تیرا رشتہ تیرے شوہر سے ختم۔ وہ وہیں دھرنا دے کے بیٹھ گئی، اس نے کہا میں تو نہیں ہلوں گی یہاں سے۔ اور کیسی باتیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اللہ سے کہیں وہ آپ کی رائے کے خلاف فیصلہ دے میرے حق میں۔ کیسی بات۔ اور حضرت عائشہ حضور کو کنگھی کر رہی ہے اور حضرت عائشہ پیچھے بیٹھے کہہ رہی ہے چلی جا یہاں سے، اٹھ جا، اللہ کے نبی کو غصہ نہ آ جائے، اٹھ جا یہاں سے۔ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا، تو کہہ رہی اللہ فیصلہ بدلے تیری خاطر، اپنے نبی کے فیصلے کے مخالف فیصلہ دے تیری خاطر، تو کیسی باتیں، اٹھ جا یہاں سے۔ وہ اشارے کر رہی، چپ کر جا، نہ بول، چلی جا۔
وہ بیٹھی ہے, وہ کہہ رہی نہیں میں نہیں جاتی. اسی وقت وہی آتی ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کے اللہ سے دوستی تھی, یہ ہیں وہ لوگ جن کی اللہ سے صلح تھی, اسی وقت وہی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں اس کی طلاق نہیں ہوئی, اللہ نے اس کی بات سن لی. یہاں کعبے کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے چیخ چیخ کر اس امت کی سربلندی کے لیے, اس ملک کی سربلندی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور پھنستے جا رہے ہیں, اور زیادہ عذابوں میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک بات ذہن میں بٹھائیے گا, میں یہ مثال ہمیشہ عرض کرتا ہوں, آپ کے گھر کے باہر اگر یعنی آپ جہاں جہاں رہتے ہیں, آپ کے گھر کے باہر کوئی سڑک ہوگی, کوئی گلی ہوگی, اس میں اس سڑک کے بہت نیچے سے ایک سیوریج کا پائپ گزر رہا ہے, ٹھیک, اس سیوریج کے پائپ میں سے گندگی گزر رہی ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہے, آپ کے کہیں لاش اور میں ہوگا کہ یہاں کے نیچے پائپ ہے, ٹھیک, لیکن آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اب گندگی تو ہے لیکن بہرحال ہے. آپ واسا والوں کو کب بلائیں گے؟ آپ کب کمپلینٹ کریں گے؟ آپ تب کریں گے کہ جب وہ پائپ پھٹ جائے گا, اور جب اس سے گندگی باہر آ جائے گی, جب وہ اوپن ہو جائے گی, جب وہ ویزیبل ہو جائے گی, جب گندا پانی آپ کی گلی میں کھڑا ہو جائے گا, آپ کے نماز پڑھتے جاتے وقت آپ کے کپڑوں پہ گندے پانی کے چھینٹے پڑیں گے, تو تب آپ شکایت کریں گے کہ اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے گا. اس کو بند کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے, لیکن یہ جو بدبو باہر آ گئی ہے, یہ جو گند باہر آ گیا ہے, اب ضروری ہے کہ اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. جس معاشرے میں انفرادی طور پر گناہ ہو رہے ہو نا, اللہ توبہ کا موقع دیا رکھتا ہے, اللہ یعنی عذاب نازل نہیں کرتا. اچھا کوئی جب ایک بندہ تھا, اس نے گناہ کر لیا, اسے گناہ سے زد ہو گیا, کیا پتہ توبہ کر, وہ سڑک کے نیچے انڈر گراؤنڈ پائپ لائن چل رہی ہے گند کی, لیکن جب وہ گند عام ہو جائے, جب وہ پائپ پھٹ کے باہر آ جائے, جب وہ گندگی سامنے آ جائے اور لوگ اسے گندگی سمجھنا چھوڑ دیں, پھر سیلاب آتے ہیں, پھر زلزلے آتے ہیں, پھر خون بہتا ہے, پھر ڈاکے پڑتے ہیں, پھر چوریاں ہوتی ہیں, پھر قتل ہوتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ گندگی ابھر کر سامنے آ جائے, یہ تب ہوتا ہے جب لوگ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں, جب لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا ترک کر دیں. کیا ہم نے ترک نہیں کیا؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جب کسی بینک کے سامنے سے گزرتے ہیں تو انہیں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں پہ سود کا کاروبار ہو رہا ہے, ہمارے دل میں کوئی ٹیس اٹھتی ہے, ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جب سینما گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہمیں کوئی درد اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, یہ بے حیائی ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں ہم جب وہ یعنی بے حیائی اور فحاشی کے اڈوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے احساس ہی نہیں, احساس ختم ہو گیا. یہ اسپیکر کچھ گڑبڑ ہو گیا ابھی سیٹنگ کرتے کرتے. تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو زمین اور میں اور سمندروں میں یعنی پوری دنیا کے اوپر جو بھی فساد برپا ہو رہا ہے, جو بھی عذاب آ رہے ہیں, جو بھی آفتیں آ رہی ہیں, یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. اس لیے اس کی سائنٹیفک لاجکس تلاش کرنے کی بجائے اپنے ان گناہوں کی طرف ذہن کرو, ان کی طرف توجہ کرو, ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو, اللہ سے انفرادی اور اجتماعی طور پہ توبہ کرو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو فرمایا زار الفساد فی البر والبحر, فساد برپا ہو گیا سمندر اور خشکی میں, بما کسبت ایدی الناس, اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے, لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ انہیں مزہ چکائے کچھ اعمال کا جو انہوں نے کیے ہیں, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ باز آ جائیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے سیروا فی الارض, چلو پھرو زمین میں, فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, پھر دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جو پہلے گزرے ہیں, کان اکثرهم مشرکین, ان میں سے اکثر مشرک تھے. فاقم وجہک للدین القیم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ سیدھا خالص دین کے لیے کر لیجئے, من قبل ان یاتی یوما, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا مرد له من اللہ, جس کا ٹلنا اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا, یعنی جو ٹل ہی نہیں سکتا, جو رد نہیں ہو سکتا, جو ڈیلے نہیں ہو سکتا, اس سے پہلے کہ وہ قیامت کا دن آ جائے,
اس سے پہلے اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیں اللہ کے دین کے لیے. یومئذ یصدعون، اس روز وہ جدا جدا ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر کیا اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے. ومن عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا فلانفسہم یمہدون، تو اپنے لیے ہی وہ راہ سنوار رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ انہیں جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے. من فضلہ، اپنے فضل میں سے. انہ لا يحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والیاں بنا کر. ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے چکھائے. ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلتی رہیں. ولتبتغوا من فضلہ، اور تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، بس وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے آئے. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے جنہوں نے جرائم کیے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا تو لازم تھا. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے. فتصیر الصحابہ، وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں. فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر اللہ پھیلاتا ہے اسے آسمان میں جیسے چاہتا ہے. ویجعلہ کسفا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. فترى الودق یخرج من خلالہ، بس تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے نکلتی ہے. فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ، پھر جب وہ برساتا ہے اسے اس پر اپنے بندوں میں سے جن کے اوپر وہ چاہتا ہے. اذا هم یستبشرون، تو یکدم وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، حالانکہ بے شک اس سے پہلے کہ ان پر بارش برسائی جاتی، من قبلہ لمبلسین، وہ بڑے نا امید تھے. فانظر الى آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار. کیف یحیی الارض بعد موتها، وہ کیسے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی. وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور یقیناً اگر ہم کوئی ہوا بھیج دیتے. فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ کھیتی کو زرد دیکھتے. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو ضرور اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو راہ دکھانے والے ہیں ان کی گمراہی سے نکالنے کے لیے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ سنا سکتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان لائے. فہم مسلمون، پھر وہ فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت بنا دی. بچپن کمزوری ہے، اس کے بعد نوجوانی طاقت ہے، قوت ہے. ثم جعل من بعده قوة ضعفا وشيبا، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری بنائی، یعنی ادھیڑ کی طرف آ گئے اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وهو العلیم القدیر، اور وہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے. یوم تقوم الساعة، اور جس روز وہ قیامت قائم ہوگی. یقسم المجرمون، مجرم قسمیں کھائیں گے. ما لبثوا غیر ساعة، ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی کے قریب رہے ہیں، چند لمحے ہم نے دنیا میں گزارے. کذالک کانوا یؤفکون، اس طرح سے وہ دنیا میں بہکائے گئے تھے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں ہم نے علم اور ایمان عطا فرمایا تھا. لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یقیناً تم اللہ کے حساب کی کتاب میں قیامت کے دن تک، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک رہے ہو. فہذا یوم البعث، تو یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو اس روز فائدہ نہیں دے گا انہیں جنہوں نے ظلم کیا، ان کا عذر، ان کا بہانہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم
وسلم کی مثال بیان فرما دی. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ, تم نہیں ہو مگر ناحق کرنے والے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ان کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں. فَاصْبِرْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے, ڈٹے رہیے اللہ کے راستے پہ, استقامت اختیار کیجئے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. ولا یستخفنکم الذین لا یوقنون, اور ہرگز آپ کو راہ حق سے ہٹا نہیں پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.